الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مائدہ تفسیر مدارک آیت نمبر 48 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ أَيَّ القرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا کتاب کو یعنی قرآن کو فحرف التعریف فیہ للعہد الکتاب کے اندر حرف تعریف عہد کا ہے بالحق کی بسبب الحق کی حق کے سبب حق کی وجہ سے و اثباتہ اور حق کو ثابت کرنے کی وجہ سے وتبیین الثواب من الخطائی اور خطا سے درست کو ظاہر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالحق بیان فرمایا تھا. انہوں نے حق کی تشریح اثبات حق اور تبیین ثواب دو الفاظ سے کی. مصدقاً حال من الکتابی تصدیق کرتی ہوئی مصدقاً جو ہے یہ الکتاب سے حال ہے. انزلنا الیک الکتابہ الکتاب سے حال ہے. لما بین یدیہ کس کی تصدیق کرتی ہوئی جو اس سے پہلے ہے. لما تقدمہ نزولا جو اس سے نزول کے اعتبار سے پہلے ہے اس کی تصدیق کرتی ہوئی. وَإِنَّمَا قِيلَ لما قبل الشیء ہوا بین یدیہ جو چیز ما قبل الشیء جب شے سے پہلے کچھ ہو تو اسے کہا جاتا ہے بین یدی. لأن ما تأخر عنہ یکون وراءہ وخلفہ کیونکہ جو شے سے مؤخر ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے ہوتا ہے. وراءہ خلفہ. وما تقدم علیہ اور جو اس پر جس پر وہ مقدم ہوگی یکون قدامہ تو وہ اس کے آگے ہوگی. وبین یدیہ سامنے ہوگی. من الکتابی کتاب سے. المراد به جنس الکتب المنزلۃ مفسر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ الکتاب سے مراد نازل ہونے والی کتابوں کی جنس ہے. یعنی لام جو ہے یہاں پہ جنس کا ہے. پیچھے لام جو ہے وہ عہد کا تھا الکتاب پر اور یہاں الکتاب پر لام جنس کا ہے. لأن القرآن مصدق لجمیع کتب اللہ جنس کا کیوں لے رہے ہیں اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ قرآن پاک تصدیق کرنے والا ہے اللہ کی تمام کتابوں کی. فکانہ حرف التعریف فیہ للجنسی لہذا لفظ الکتاب میں حرف تعریف جنس کے معنی میں ہوگا. ومعنی تصدیقہ الکتبہ اور اس آیت کا مطلب ہوگا قرآن کا کتابوں کی تصدیق کرنا. موافقتھا اچھا
قرآن کے کتابوں کی تصدیق کرنے کا معنی، قرآن کے کتابوں کی تصدیق کرنے کا مطلب موافقتها فی التوحید والعبادتی، قرآن کا توحید و عبادت میں ان کتابوں کے موافق ہونا ہے۔ صحیح ہے جی؟ تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کتابوں میں توحید بیان کی گئی تھی، جو ان کتابوں میں عبادت بیان کی گئی تھی، وہی عبادت اور وہی توحید کا مفہوم قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا نوحی الیہ، مگر اس کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ کیا وحی کرتے ہیں؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کرو۔ محیمنا علیہ وشاہدن، اچھا، ایک صفت، ایک حال تھا مصدقن، کہ کتاب جو ہے جو آپ پر نازل ہوئی ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے پچھلی کتابوں کی۔ دوسرا حال ہے محیمنن علیہ، مدد کرنے والی ہے اس پر، شاہدن، گواہ ہے، گواہی دینے والی ہے، لِأَنَّهُ يَشْهَدُ لَهُ بِالصِّحَةِ وَالثِّبَاتِ، کیونکہ قرآن پاک کتب منزلہ کے صحیح ہونے اور ثابت ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو حکم دو لوگوں کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، ای بما فی القرآن، یعنی اس کے مطابق جو قرآن میں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا۔ اما جاءک من الحق، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، نہ پڑھنا اس سے کہ جو تمہارے پاس حق آیا ہے۔ نُہِیَ أَن يُحْكَمَ بِمَا حَرَّفُوهُ، اس آیت مبارکہ میں لا تتبع نہیں کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے اس بات سے کہ حکم لگایا جائے ان احکام کے ساتھ، ان باتوں کے ساتھ جو لوگوں نے تحریف کر دی تھی، لوگوں کی تحریفوں کے ساتھ حکم لگایا جائے، اس بات سے یہاں پہ منع کیا گیا۔ وَبَدَّلُوهُ، اور جو لوگوں نے تبدیل کر دیا تھا، اعتماداً علی قولہم، ان کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے، تو اس پر حکم نہ لگایا جائے۔ وہ کہتے ہیں تورات میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں انجیل میں یہ ہے، حالانکہ وہ کلام الہی نہیں ہے، وہ ان کی تحریف و تبدیل ہے۔ تو اگر وہ ایسے احکام بیان کرتے ہیں جو قرآن پاک سے بالکل متضاد ہیں، مخالف ہیں، تو منع کر دیا گیا کہ ان کی تحریفوں اور ان کی تبدیلیوں پر حکم نہ لگایا جائے ان کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے، بلکہ قرآن پر اعتماد کرتے ہوئے قرآن میں جو آیا ہے اس کے مطابق حکم لگایا جائے۔ دمنا ولا تتبع، مانا ولا تنحرف، مفسر کہتے ہیں ولا تتبع میں ولا تنحرف کا معنی متضمن ہے، انحراف نہ کرنا، روگردانی نہ کرنا۔
حق سے ان کی خواہشات کی طرف. فلذا عدیا بعن، لا تتبع کے اندر لا تنحرف کے معنی موجود ہیں، متضمن ہیں. اس کی دلیل مفسر یہ دے رہے ہیں کہ لا تتبع کو متعدی کیا گیا ہے ان کے ساتھ. فَكَأَنَّهُ قِيلَ، گویا کہ کہا جا رہا ہے وَلَا تَنْحَرِفْ اما جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، جو حق آپ کے پاس آیا ہے اس سے انحراف نہ کریے گا. مُتَّبِعًا أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کے پیچھے پڑتے ہوئے، ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے. اوِ تقدیر عادلاً، یا پھر جو ہے متبع نہ لیں، یہاں پہ آپ مقدر مان لیں عادل. عادلاً اما جا کا، تو یوں بھی آپ اس کی معنی کر سکتے ہیں اس آیت مبارکہ کے کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں پھرتے ہوئے اس سے جو آپ کے پاس حق آیا ہے. لِكُلٍّ جعلنا منکم، ہر ایک کے لیے تم میں سے، ایھا الناس، اے لوگوں، ہم نے مقرر کر دیا ہے شرعتن، شریعتن، ایک شریعت کو، ومنہاجن، وطریقن واضحن، اور ایک واضح راستے کو. وَإِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ، اس آیت مبارکہ سے ان علماء نے استدلال کیا جو کہتے ہیں اِنَّ شریعت من قبلنا لا تلزمنا، جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہم سے پہلے ہوئے ان کی شریعت ہمیں لازم نہیں ہوتی. وہ اس آیت سے دلیل لیتے ہیں کہ ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے ایک الگ شریعت ہے. ذکر اللہ انزال التوراتی علی موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ذکر کیا ہے تورات کے نازل کرنے کا موسیٰ علیہ السلام پر. ثم انزال الانجیل علی عیسیٰ علیہ السلام، پھر انجیل کے نازل کرنے کا عیسیٰ علیہ السلام پر. ثم انزال القرآن علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر قرآن کے نازل کرنے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَبَيَّنَ، اور یہ بھی بیان فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انہو لیس للسماع فحسب، کہ ان کتابوں کا نازل کرنا سننے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ سننے کے لیے نازل نہیں ہوئی للسماع فحسب، بل للحکم بھی، بلکہ ان کے ساتھ حکم دینے کے لیے یہ نازل کی ہے. فقال فی الاولی، پہلی کے بارے میں، تورات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یحکم بہا النبیون، اس کے ساتھ نبی حکم دیتے ہیں. وفی الثانی، دوسری کے بارے میں، انجیل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولیحکم اہل الانجیل، چاہیے کہ انجیل والے انجیل کے ساتھ حکم دیں. وفی الثالثی، اور تیسری کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاحکم بینہم بما انزل اللہ، ان کے درمیان فیصلہ حکم دیں اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا. جماعتاً متفقتاً علی شریعت واحدۃ، ایک ایسا گروہ بنا دیتا جو ایک ہی شریعت پر متفق ہوتے. وَلَٰكِنْ أَرَادَ لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن
اللہ نے چاہا کہ وہ تمہیں آزمائے، لیعاملکم معاملۃ المختبری، اللہ نے چاہا کہ وہ تمہارے ساتھ امتحان جیسا معاملہ فرمائے، امتحان دینے والے کے معاملے کی طرح معاملہ فرمائے، فی ما آتاکم، اس میں جو اس نے تمہیں عطا کیا، کیا عطا کیا؟ من الشرائع مختلفت، یعنی مختلف شریعتیں، فتعبد کل امت بمقتضت الحکمت، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر گروہ کو پابند کیا اس کا جس چیز کا حکمت اس سے تقاضا کرتی تھی، فاستبقوا الخیرات، دوڑ لگاؤ، مقابلہ کرو نیکیوں میں، فابتدروہا، نیکیوں کی طرف دوڑو، وسابقوا، ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، نحوہا، نیکیوں کی طرف، قبل الفوات بالوفاتی، وفات کے ساتھ فوت ہونے سے پہلے، والمراد بالخیراتی، قرآن پاک کے اس لفظ خیرات سے مراد کیا ہے؟ کل ما امر اللہ بھی، ہر وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا، الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم نے لوٹنا ہے، استناف فی معنی تعلیلی، مفسر کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ مستانفہ ہے تعلیل کے معنی میں، علت بیان کی جا رہی ہے، وجہ بیان کی جا رہی ہے، کس چیز کی علت بیان کی جا رہی ہے؟ استباق الخیراتی، نیکیوں میں مقابلے کی، نیکیوں کی طرف دوڑ لگانے کی علت بیان کی جا رہی ہے کہ نیکیوں کی طرف دوڑ کیوں لگانی ہے، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا ٹھکانہ، تم سب کی واپسی اللہ کی طرف ہے، حال من الضمیر المجروری، جمیعا ضمیر مجرور سے حال ہے، مرجعکم، یہ جو کم ضمیر ہے اس سے حال ہے، والعامل المصدر المضاف، اور جمیعا میں جو عامل ہے وہ مصدر مضاف ہے، مرجعو، لأنہ فی تقدیری، کیونکہ تقدیری طور پہ اس جملے کا مطلب الی اللہ مرجعکم جمیعا، اس کا مطلب بنتا ہے الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹو گے، فینبئکم، تو وہ تمہیں بتائے گا، وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم، اس بارے میں، فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے تھے، فیخبرکم، وہ تمہیں خبر دے گا، بما، اس کی، لا تشکونا معہ، جس کے ساتھ تمہیں کوئی شک نہیں ہوگا، من الجزاء الفاصل بین محکم و مبتلکم و عاملکم و عاملکم و مفتریتکم فی العمل، ایسے بدلے سے، ایسے بدلے کے ساتھ خبر دے گا، جو بدلہ فیصلہ کرنے والا ہوگا تم میں، حق والوں اور باطل والوں کے درمیان، عمل کرنے والوں اور حد سے بڑھنے والوں کے درمیان، فی العملی، عمل میں،
وَأَنِحْكُمْ، اور یہ کہ حکم دو، معطوف علی بالحق کی، انحکم جو ہے یہ معطوف ہے کس پہ؟ پیچھے جو بالحق کی آیا تھا اس پر، ای انزلنا الیک الکتاب بالحق کی. اچھا، بالحق کی سے مراد کیا ہے؟ کس پر عطف ہے؟ انزلنا الیک الکتاب بالحق، بان احکم، اس طرح کے حکم دو، بینہم، ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، وحذرہم، انہیں ڈراؤ، این یفتنو کا، وحذرہم، وحذرہم، ان سے ڈرو، ان سے ڈرو، کس بات کے حوالے سے؟ این یفتنو کا، کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں، ان سے ڈرو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں. ای یصرفو کا، یعنی تمہیں پھیر دیں، وہو مفعول لہ، ان یفتنو، ان یفتنو، یہ مفعول لہو ہے. ای مخافتن ان یفتنو کا، یعنی ان سے ڈرو خوف کرتے ہوئے اس بات کا کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں. وَإِنَّمَا حَذَّرَهُ، اور اسے ڈرایا، وَهُوَ رسول مامون، حالانکہ وہ رسول ہیں، محفوظ ہیں، لِقَطْعِ اطماع القوم، ان کو کیوں ڈرایا؟ ان کو اس لیے ڈرایا، حالانکہ ان کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رسول ہیں، محفوظ ہیں، معصوم ہیں، تو ان کو ڈرایا اس لیے تاکہ جو لوگ ہیں ان کی لالچ ختم ہو جائے، ان کی لالچ ختم ہو جائے، ان کو یہ یقین ہو جائے کہ ہماری بات نہیں مانی جائے گی، ہماری بات مانی جانا پاسبل نہیں ہے. ڈرانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ رسول سے کوئی شک تھا کہ رسول جو ہے وہ ان کی پیروی کر کے گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کی بات مان کے گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. مفسر اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ رسول کو ڈرانے کی حاجت نہیں ہے، رسول کو اس لیے ڈرایا جا رہا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی پیروی کریں، رسول ان کی پیروی کریں، ان لوگوں کو مایوس کر دیا جائے، ان لوگوں کی دل کی خواہش کو ختم کر دیا جائے، وہ سمجھ جائیں کہ بھئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. عن بعد ما انزل اللہ الیک، ڈرو ان سے کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں ان بعض احکام سے جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، عن الحکم، حکم سے، بما انزل اللہ الیک، اس کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، وَأَرَادُوا غَيْرَهُ، اور وہ چاہیں اس حکم کے علاوہ، وہ ارادہ رکھتے ہوں اس حکم کے علاوہ کا، فَعْلَمْ، تو جان لو، انما یرید اللہ، کہ اللہ ارادہ رکھتا ہے، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کی گرفت کرے، ان کی پکڑ فرمائے.
ای بذنب تولا عن حکم اللہ۔ بعض گناہ سے کون سے گناہ مرادیں؟ اس کی مفسر تفسیر کر رہے ہیں بذنب تولا عن حکم اللہ، یہ اللہ کے حکم سے پھرنے کا گناہ، و ارادت خلافی، اللہ کے حکم کے خلاف کے ارادہ کرنے کا گناہ، فودا ببادی ذنوبہ مودا ذالکا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ خلاف، ذنب تولا، ان کی جگہ رکھا ببادی ذنوبہم، ودا ببادی ذنوبہم، اللہ تبارک و تعالی نے ببادی ذنوبہم رکھا مودا ذالکا، ان باتوں کی جگہ، وہذا الابہام لتعظیم التولا، یہ ابہام اس پھرنے کے بڑے ہونے کی وجہ سے، کہ وہ جو اللہ کے حکم سے پھرنا ہے، اللہ کے حکم سے روگردانی کرنا ہے، وہ بہت بڑا معاملہ ہے، چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ تو بعض کے ساتھ جو ابہام پیدا کیا گیا، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا جو مفسر کہہ رہے ہیں بذنب تولا، تولا کی تصریح نہیں کی بلکہ بعض کے ساتھ ابہام کیا۔ اس کے بارے میں مفسر بیان کر رہے ہیں کہ بعض کے ساتھ جو ابہام ہے، یہ ابہام تولا کی تعظیم کے لیے ہے، کہ یہ جو پھرنا ہے اللہ کے حکم سے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وفیہ تعظیم الذنوبی، اور اس ابہام میں گناہوں کے بڑے ہونے کی طرف اشارہ ہے، کہ یہ گناہ بڑے ہیں۔ فَإِنَّ بَعْدَهَا مُهْلِكٌ، کیونکہ ان گناہوں کا تھوڑا سا بھی، ان گناہوں کا بعض بھی ہلاک کرنے والا ہے۔ فَكَيْفَ بِكُلِّهَا، تو یہ سارے گناہ کیسے ہوں گے، ان سارے گناہوں کا کیا حال ہوگا؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے کئی ضرور گناہ گار ہیں۔ لَخَارِجُونَ، فاسقون کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ لَخَارِجُونَ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے دور ہونے والے ہیں، باہر نکلنے والے ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کے حکم کو تلاش کرتے ہیں؟ یطلبون، طلب کرتے ہیں۔ وبالتائی یبغون، تبغون بھی ہے شامی کی قرات میں۔ یخاطبو بنی النضیری، مفسر بیان کرتے ہیں کہ افا حکم الجاہلیت، اس میں خطاب کیا گیا ہے کس سے؟ بنو نضیر سے۔ کس معاملے میں؟ فی تفاضلہم علی بنی قریظۃ، ان کے اپنے آپ کو بنو قریظہ پر فضیلت دینے میں، وہ اپنے آپ کو بنو قریظہ پر زیادہ افضل شمار کرتے تھے، صاحب مرتبہ شمار کرتے تھے۔ اس صاحب مرتبہ شمار کرنے کے معاملے میں بنو نضیر سے یہ خطاب کیا گیا، فحکم الجاہلیتی۔ قد قال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر سے فرمایا تھا، القتل سواء، مردے برابر ہیں، قتل کا بدلہ قتل ہے، اگر تم نے ان کا بندہ قتل کیا ہے تو تمہارا بندہ بھی قتل ہوگا۔ تو مقتول یا قتل جو ہیں، مردے جو ہیں، وہ برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بیان فرمایا تھا، القتل سواء۔ فقال بنو نضیر، تو بنو نضیر نے اس موقع پہ کہا تھا، نحنو لا نرضى بذلك، ہم تو اس بات پر راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم زیادہ فضیلت والے ہیں، ہمارا مرتبہ زیادہ ہے، ہمارے بندے کو ان کے بندے کے بدلے قتل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ فنزلت، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی،
وسئل طاؤوس عن الرجل، ایک موقع پہ، مفسر کہتے ہیں ایک موقع پہ امام طاؤوس سے سوال کیا گیا اس شخص کے بارے میں، یفضل بعد ولدہ علی بعد، جو اپنے کچھ بچوں کو، اپنی کچھ اولاد کو کچھ اولاد پر فضیلت دیتا ہے، فقرا حاضی الایت، تو امام طاؤوس نے اس موقع پر بھی یہ آیت مبارکہ قرات کی، وناسب افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن مبتداؤن، کون زیادہ اچھا ہے، مبتدا ہے، وخبرہ، اور اس کی خبر کیا ہے، ہوا استفہام فی ماند نفی، اچھا یہاں من جو ہے، من کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ من جو ہے وہ استفہام ہے نفی کے معنی میں، یعنی کوئی اچھا نہیں ہے، ای لا احد احسن من اللہ، آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھا نہیں ہے اللہ سے حکم دینے کے اعتبار سے، وہ تمییز، حکمن جو ہے یہ تمییز ہے، لقوم یوقنون، یہ بات اس قوم کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں، اللام للبیانی، لقومن میں جو لام ہے یہ بیان کے لیے ہے، بیانیہ ہے، کلام کلامی فی حیتا لکا، جیسا کہ حیتا لکا میں لام جو ہے وہ بیان کا تھا، ای حاض الخطاب، مطلب یہ ہے کہ یہ خطاب اس قوم کے لیے ہے، من احسن من اللہ حکمن، یہ خطاب اس قوم کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں، وحاذ الاستفہام لقوم یوقنون، یہ خطاب اور یہ استفہام اس قوم کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں، فإنہم الذین یتبینون، بے شک وہ لوگ جو یہ بیان کرتے ہیں کہ ان لا عادل من اللہ، کہ اللہ کے سوا اللہ سے کوئی زیادہ عدل کرنے والا نہیں، ولا احسن حکما منہ، اور اللہ سے زیادہ اچھا حکم دینے والا کوئی نہیں، قال ابو علی معنی لقوم، ابو علی کہتے ہیں کہ لقوم کا مطلب ہے اندا قوم، لام جو ہے وہ اندا کے معنی میں ہے، لأن اللام و اندا یتقاربانی فی المعنی، کیونکہ لام اور اندا جو ہیں معنی میں ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتے ہیں،